2024 میں ہونے والے اہم امور بالخصوص نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات، خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں ملکی دفاع، داخلی سلامتی سے جڑے امور اور دہشت گردی کے خلاف رواں سال ہونے والے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج کی پریس کانفرنس میں اس سال افواج پاکستان کی ٹریننگ، تربیتی مشقوں اور فلاح و بہبود کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کروں گا۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اور لڑ رہی ہے۔ اس جنگ میں افواج پاکستان نے بیش بہا قربانیاں دی ہیں۔ رواں سال مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 59,775 مختلف نوعیت کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں۔ ان کامیاب آپریشنز کے دوران 925 دہشت گردوں باشمول خوارج کو واصل جہنم کیا گیا، جبکہ سینکڑوں گرفتار کیے گئے۔ گزشتہ 5 سالوں میں کسی ایک سال میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 169 سے زیادہ آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز نے بروقت اقدامات کی وجہ سے دہشت گردی کے کئی منصوبوں کو کامیابی سے ناکام بنایا اور دشمن کے نیٹ ورکس پکڑنے اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اہم کامیابیاں ملی۔ ان کارروائیوں میں دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں بیرونی ساخت اسلحہ و گولہ اور بارود بھی برآمد کیا گیا۔ ان آپریشنز کے دوران 73 ہائی ویلیو ٹارگٹس یعنی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ جہنم واصل ہونے والے انتہائی مطلوب دہشت گردوں میں فتنہ الخوارج کا سرغنہ میاں سید عرف قریشی استاد مالاکنڈ ڈویژن، فتنہ الخوارج مردان کا محسن قادر، عطا اللہ عرف مہران جو کہ سوات میں سفارتکاروں پر حملے میں ملوث تھا، فداور رحمان عرف لال زوب ڈویژن، علی رحمان عرف طہ سواتی اور ابو یحییٰ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچ دہشت گردوں کے انتہائی مطلوب سرغنہ ثنا عرف بڑو، بشیر عرف پیر جان، نیاز عرف گمان، ظریف شاہ جہاں، حضرت علی عرف اسد، لاکھ جان چاکر آبادی عرف سوارہ بھی جہنم واصل ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی میں ملوث 27 افغان دہشت گردوں کو بھی سیکیورٹی فورسز نے نشانہ بناتے ہوئے جہنم واصل کیا۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ سیکیورٹی فورسز کو رواں سال ایک اور بہت بڑی کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب 2 خودکش بمباروں کو حراست میں لے کر ان کے ناپاک عزائم کو نہ صرف ناکام بنایا گیا، جن میں افغانستان سے تعلق رکھنے والا انصاف اللہ عرف تنہا اور روح اللہ شامل تھے۔ ان خودکش بمباروں کے قبضے سے 10 خودکش جیکٹس اور 250 کلوگرام سے زائد دھماکہ خیز مواد کے ساتھ اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان سے گرفتار ہونے والی خودکش خواتین بمبار عدیلہ ولد خدابخش اور ماہل ولد عبدالحمید نے انکشافات کیے کہ کس طرح دہشت گرد معصوم لوگوں کی ذہن سازی کر کے ریاست کے خلاف مسلح بغاوت پر نوجوان بچے اور بچیوں کو استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ایک انتہائی شرمناک عمل ہے۔ اس کے علاوہ ریاستی اداروں کی بہترین حکمت عملی کے باعث 14 مطلوب دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال کر خود کو قومی دھارے میں شامل کیا، جن میں نجیب اللہ عرف استاد عرف درویش، رشید عرف کماش اور فتنہ الخوارج کیچ کا سربراہ ناہید شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، سال 2024 میں کاؤنٹر ٹیررزم کے ان آپریشنز کے دوران
383 बहादुर ऑफिसर्स और जवानान ने जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के इन बहादुर सपूतों और उनके लवाहिकीन को खिराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने अपनी कीमती जानें मुल्क की अमन और सलामती पर कुर्बान की। हमें इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्दों, फितना अल ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ दहशतगर्दी की ये जंग आखिरी दहशतगर्द और ख्वारिज के खात्मे तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए दिलो जान से कोशिश की। अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम रहा है। पाकिस्तान एक तवील अरसे से अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी भी करता आ रहा है, जिसकी पूरी दुनिया मुतारिफ रही है। लेकिन पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों और 12 रियासती सतह पर अफ़गान अबूरी हुकूमत को निशानदेही करने के, अफ़गानिस्तान की सरजमीन से फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते आ रहे हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने और शवाहिद अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाते हैं। आर्मी चीफ वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान को कालेदम तंजीमों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों, सहूलतकारी और अफ़गान सरजमीन से आज़ादाना कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के नेटवर्क को ख़त्म करने और अपने शहरियों को हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कोई कसर नहीं उठा रखेगा। ख़वातीन व हज़रात, वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम के तहत जो काम जारी हैं वो पाया तकमील को पहुँचने वाले हैं। कबायली अजला में 72% इलाके को बारूदी सुरंगों से पाक कर दिया गया है। इस दौरान माइंस और अनएक्सप्लोटेड ऑर्डिनेंसेस को भी रिकवर किया गया है। हुकूमत की खुसूसी हदायत पर स्मगलिंग, बिजली चोरी, मनशियात और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है, जिसमें फ़ौज पाकिस्तान भी अपना रोल अदा कर रही हैं। इस ज़िम्न में मुल्क भर से एक भरपूर हिकमत अमली के तहत मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं, जिनसे इन गैर कानूनी सरगर्मियों में वाज़ेह कमी हुई है। इस सिलसिले में वन डॉक्यूमेंट रजीम के नफाज के बाद गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग्स में भी बतदरीज कमी हुई है। पासपोर्ट के इस्तेमाल की शरह में भी खातिर खा इजाफा नज़र आया है और स्मगलिंग में भी बहुत हद तक कमी वाक़ई हुई है। मैं यहाँ वाज़ेह करता चलूँ कि पाकिस्तान से गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों के इनखला का सिलसिला भी जारी है। इस ज़िम्न में सितंबर 2023 से अब तक 8,15,000 गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदे वापस जा चुके हैं। ख़वातीन व हज़रात, अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर बात करें तो भारत की जानिब से मशरकी सरहद पर ख़तरात का हमें बाखूबी इदराक है। भारत हमेशा की तरह अपने अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने और ख़ित्ते में अपनी इजारादारी कायम करने के लिए जो मनसूबाबंदी और इक़दामात कर रहा है, पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत उससे बाखूबी आगाह है। रवां साल में अब तक मुतअद्दिद मरतबा भारत की जानिब से छोटी सतह पर मुख्तलिफ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गईं, जिसमें 25 सीज़ फायर वायलेशंस, 564 स्पेकुलेटिव फायर, 61 एयर स्पेस वायलेशंस, जबकि 181 टैक्टिकल एयर वायलेशंस के वाक़यात शामिल हैं। रवां साल भारतीय हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी किए गए, जिनका बुनियादी मकसद अंदरूनी सियासत और खलफशार से तवज्जो हटाना था। हैरान कुन तौर पर तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की इतला रॉ से जुड़े जाली सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के ज़रिए दी जाती रही। पाकिस्तान की फ़ौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी किस्म की भारतीय जहारियत के मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। ये बात भी तय है कि हम हर कीमत पर अपनी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के दिफा के लिए हमा वक्त हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है और जिस तरह वहाँ के नहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को
غیر قانونی آپریشنز میں شہید کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہے۔ بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں عوام اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت اپنے حق خود ارادیت کے لیے عالمی توجہ کے منتظر ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں بھارتی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کو برقرار رکھ کر ثابت کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کا مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کا یہ فیصلہ غیر قانونی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ ہم مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی سیاسی، قانونی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ بھارتی حکومت اس وقت ریاستی دہشت گردی کا کھلم کھلا ارتکاب بھی کر رہی ہے، جس میں بیرون ممالک ماروائے عدالت ٹارگٹ کلنگز باشمول بھارتی نژاد سکھوں کی ٹارگٹ کلنگز بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ریاستوں میں جاری حقوق اور علیحدگی پسند تحریکوں کو قوت کے ساتھ کچلنے کا عمل بھی جاری ہے۔ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں اور باشمول عیسائیوں کی سوچی سمجھی سازش کے تحت نسل کشی کی جا رہی ہے۔ مساجد، عبادت گاہوں اور گرجا گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مذہبی تنگ نظری کا یہ جبری مظاہرہ اقوام عالم اور انسانی حقوق کے علم برداروں کے لیے ایک کڑا سوال ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بات اہم ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ اور مختلف آپریشنز کے علاوہ پاک فوج روایات کے مطابق عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سوشو اکنامک پروجیکٹس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ قدرتی آفات سے نبرد آزما ہونا ہو یا دوسرے چیلنجز، افواج پاکستان نے ہمیشہ حکومت وقت کی ہدایات کے مطابق عوام کی خدمت کو مقدم رکھا ہے۔ ان فلاحی کاموں میں تعلیم، صحت، فلاح و بہبود، معاشی خود انحصاری اور دیگر شعبہ جات کے پروجیکٹس ہیں جو فوج، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے مکمل کیے جاتے ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں خیبر پختونخوا، خاص طور پر بلوچستان، ضم شدہ قبائلی اضلاع، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے منصوبوں کا آغاز کیا گیا، جن میں سے بیشتر پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، جبکہ دیگر پر کام تیزی سے جاری ہے۔ 2024 میں صوبہ خیبر پختونخوا میں پاک فوج کی جانب سے مقامی افراد کے مسائل کے حل اور فلاح و بہبود کے لیے 6500 آؤٹ ریچ پروگرام کیے گئے۔ تعلیم کے حوالے سے چیف آف آرمی سٹاف یوتھ امپلائمنٹ اسکیم پر خصوصی توجہ دی گئی، جس کے تحت مقامی طالب علموں کا آرمی پبلک سکولز اور مختلف کیڈٹ کالجز میں داخلے اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی اور ایف سی میں شمولیت شامل ہے۔ دوسرا اہم تعلیمی منصوبہ علم ٹولو دا پارا کے تحت 7 لاکھ سے زائد طالب علموں جن کا تعلق ضم شدہ اضلاع سے تھا کو تعلیمی سہولیات سے آراستہ کیا گیا۔ انفراسٹرکچر کی بحالی کے حوالے سے بہت سے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا اور کچھ پر کام جاری ہے۔ کچھ اہم منصوبوں میں جنڈولا مارکیٹ، مکین سٹیڈیم، ڈگری کالج میرن شاہ، میر علی ہسپتال اور دیگان مارکیٹ شامل ہیں، جن کی تفصیلات آپ سلائیڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیلاب کے دوران مختلف علاقوں میں امدادی کیمپس اور متاثرین کا ہر ممکن ساتھ دیا گیا۔ صحت کے شعبے میں 113 سے زائد میڈیکل کیمپس کا قیام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس کی تفصیلات آپ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی عوام کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان آرمی کی جانب سے کئی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ان میں سے کچھ منصوبوں کی تکمیل میں دوست ممالک متحدہ عرب امارات اور چین کا کردار قابل ستائش ہے، جن میں شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان ہسپتال اور گوادر میں پاک چائنا فرینڈشپ ہسپتال کے قیام سمیت دیگر تعلیمی اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے منصوبے شامل ہیں۔ انفراسٹرکچر کی بحالی میں نوکنڈی، مشخیل، پنجگور اور M8 روڈ کی تعمیر اور توسیع کے منصوبے اہم ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سبی اور ہرنائی کے درمیان 140 کلومیٹر لمبے ریلوے ٹریک میں سے 93 کلومیٹر ریلوے ٹریک کو
مرمت کر کے 17 سال کے بعد کھول دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھی کینال پر بھی کام مکمل ہو چکا ہے، جو نومبر 2024 سے پہلے مرحلے میں 65,000 ایکڑ اراضی کو سیراب کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے بھی بہت سے منصوبے شروع کیے گئے، جن میں ہالک ڈیم، منگی ڈیم، بابرکیش ڈیم اور برج العزیز ڈیم شامل ہیں۔ ان تمام پروجیکٹ کی تفصیلات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گوادر میں چیف آف آرمی سٹاف کی خصوصی ہدایات پر مختلف پروجیکٹس، جن میں صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کی بحالی اور روزگار کی فراہمی شامل ہے، پر کام تیزی سے جاری ہے۔ چمن ماسٹر پلان کی تکمیل بلوچستان کے دیگر ترقیاتی منصوبوں میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چمن اور تورخم بارڈر پر تجارت کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اور اس حوالے سے کلیئرنس ٹائم کو کم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے انٹیگریٹڈ ٹرانزٹ ٹریڈ مینجمنٹ سسٹم کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس منصوبے پر 90% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے اور سکینرز اور ٹیکنیکل اکوپمنٹ کی انسٹالیشن بھی تکمیلی مراحل میں ہے، اور یہ منصوبہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد تجارتی سامان پر جو کلیئرنس کا وقت درکار ہوتا تھا، وہ جدید اکوپمنٹ کی وجہ سے کم ہو جائے گا، اور دونوں ہمسایہ ممالک اور وسطی ایشیا کے کئی ممالک تک تجارت بہتر ہو سکے گی۔ کوئٹہ میں سیف سٹی پروجیکٹ، پاک افغان بارڈر پر جوائنٹ بارڈر سسٹیننٹ مارکیٹس کا قیام بھی کیا جا چکا ہے۔ آرمی چیف کی ہدایات کی روشنی میں گرین پاکستان انیشیٹو پروگرام کے تحت بھی مختلف منصوبے پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ قلیل مدت میں اب تک 15,825 ایکڑ رقبہ اس کے تحت زیر کاشت بھی لایا جا چکا ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم آتے ہیں پاکستان آرمی کے انتہائی اہم جز اور خاصہ، یعنی پیشہ وارانہ ٹریننگ۔ پاکستان آرمی اپنی سخت ٹریننگ کے معیار کو قائم رکھنے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ ہمارا تر امتیاز اور ہماری شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ پاکستان آرمی میں ٹریننگ کا سلسلہ شمولیت کے پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جو دوران ڈیوٹی مختلف مراحل میں جاری رہتا ہے۔ افواج پاکستان کی ٹریننگ کا مقصد روایتی اور غیر روایتی خطرات کے لیے جنگی تیاری ہے۔ ہماری ٹریننگ کا ایک اہم پہلو جذبہ شوق شہادت کے ساتھ لیڈنگ فرام دی فرنٹ ہے۔ پاکستان آرمی کا شمار دنیا کی ان چند افواج میں ہوتا ہے جن میں آفیسرز سب سے آگے بڑھ کر آپریشنز لیڈ کرتے ہیں اور دفاع وطن میں جان قربان کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی کا تربیتی نظام چیف آف آرمی سٹاف ٹریننگ ڈائریکٹو کے مطابق اخذ کیا جاتا ہے، جو مشن پر مبنی حقیقت پسندانہ تربیت کے ذریعے جنگی تیاریوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے ویژن اور مقاصد کو بیان کرتا ہے۔ ہماری ٹریننگ کا موٹو ہے وی ٹرین ایز وی فائٹ اینڈ فائٹ ایز وی ٹرین۔ چیف آف آرمی سٹاف کے ٹریننگ کے حوالے سے احکامات 2023-2026 کے مطابق کثرت کے ساتھ ٹریننگ کی سرگرمیاں منعقد کی جا رہی ہیں، جن کا مقصد آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ ہم 3 سالہ پروگرام کے دوسرے سال میں ہیں، جس میں فارمیشن لیول ٹریننگ مشقیں منعقد کی جا رہی ہیں، جبکہ ٹریننگ کے تیسرے سال یعنی 2025 میں آرمی لیول مشقیں منعقد کی جائیں گی۔ فوجی مشقوں کے حوالے سے سال 2024-25 میں آرمی کی 183 سے زائد یونٹس نے فیلڈ فائرنگ مشقوں میں شرکت کی۔ تقریباً اتنی ہی تعداد رواں سال آنے والے دنوں میں جنگی مشقوں میں شریک ہوگی۔ روایتی جنگی خطرات سے نمٹنے کے لیے آرمی کی 38 سے زائد یونٹس نے کنورژن ٹریننگ حاصل کی، اور اتنی ہی تعداد مزید یونٹس ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی تربیت کے لیے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کو سینٹر آف ایکسیلنس کے طور پر قائم کیا گیا ہے، جس کے 7 علاقائی کیمپس ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ رواں سال 31 یونٹس اور 11,071 نوجوانوں کو پری انڈکشن ٹریننگ دی گئی، جبکہ سال 2025 میں تقریباً 50 یونٹ کو تربیت دی جائے گی۔ اس وقت بھی 7 یونٹس پری انڈکشن ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں۔ ان سینٹرز میں رواں سال دوست ممالک کے سینکڑوں غیر ملکی ٹرینرز کو بھی تربیت دی جا رہی ہے۔ افواج پاکستان مختلف ممالک کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر مشقوں کا انعقاد بھی کرتی ہیں۔
ان مشترکہ مشقوں کا ایک مقصد کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ حاصل کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت پاکستان میں کئی غیر ملکی آفیسرز اور جوان زیر تربیت ہیں۔ رواں سال مختلف بین الاقوامی مشترکہ تربیت اور مشقوں کا انعقاد کیا، جن میں چند نمایاں آن جاب ٹریننگ آف رائل سعودی لینڈ فورسز، پاک چائنا جوائنٹ ایکسرسائز واریر 8، پاک یو ایس اے انفنٹری رائفل کمپنی ایکسچینج ایکسرسائز، پاک رشیا جوائنٹ ایکسرسائز رزبہ 7، پاک یو ایس اے اسپیشل فورسز ایکسرسائز اور پاک ساؤتھ افریقہ جوائنٹ ایکسرسائز اقبال 1 شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ پیٹس کمپٹیشن کے مقابلے بھی رواں سال فروری میں منعقد کیے گئے، جس میں 12 ممالک کی ٹیموں نے حصہ لیا اور 6 ممالک نے بطور آبزرور شرکت کی۔ پاکستان بحریہ نے بھی رواں سال 25 کثیر الجہتی مشقوں میں شرکت کی، جن کا مقصد باہمی بحری دفاع، مشترکہ آپریشنز کرنے کی صلاحیت اور آپریشنل استعداد میں اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان بحریہ کے جنگی جہاز بابر، حنین اور یمامہ کی فلیٹ میں شمولیت اور چین کے ساتھ آبدوزوں کے پروجیکٹ ہنگور کا آغاز تاریخ ساز کامیابیاں تھیں۔ پاکستان نیوی کی جانب سے امن کے نام سے ملٹی نیشنل مشقوں کا فروری 2025 میں انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں امریکہ، چین اور روس سمیت 50 سے زائد ممالک کی بحری افواج مشقیں کریں گی۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے بھی رواں سال متعدد مشترکہ مشقوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں اکتوبر میں ہونے والی ایکسرسائز انڈس شیلڈ 2024 نمایاں ہے۔ اس مشق میں 24 ممالک کی فضائی افواج نے شرکت کی۔ خواتین و حضرات، آرمی فارمیشنز میں آپریشنل تیاریوں اور حکمت عملی کا جائزہ لینے کے لیے وار گیمز کا انعقاد ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے۔ ان وار گیمز کا مقصد خطرے اور جنگ کے حوالے سے تبدیل ہوتے ہوئے چیلنجز کے خلاف آپریشنل منصوبوں کا جائزہ لینا اور ان کی توثیق کرنا ہے۔ رواں سال طویل مدتی وار گیمز حکمت نو مکمل کی گئیں، جس میں پاکستان فوج کی فارمیشنز اور سینئر لیڈرشپ نے حصہ لیا۔ ان جنگی مشقوں میں جدید حکمت عملی اور تنظیمی اصلاحات پر تفصیلی غور کیا گیا، تاکہ دفاعی نظام میں مزید بہتری کو یقینی بناتے ہوئے دشمن کی کسی بھی جارحیت کو مؤثر انداز میں جواب دے کر اسے ناکام بنایا جائے۔ خواتین و حضرات، آخر میں یہ کہوں گا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کر کے پاکستان کو مضبوط بنائیں، تاکہ بحیثیت قوم ہم تمام درپیش چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان ہے۔ اب میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کانفرنس میں بتائے جانے والے نکات کے حوالے تک ہی سوالات کو محدود رکھیں۔ تھینک یو۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ سمیرہ خان سما ٹیلی ویژن سے۔ جل صاحب، آپ نے ابھی بریف میں بھی ذکر کیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کا، اٹس اے ہیوج نمبر، کم و بیش 170 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن IBOs یومیہ کیے جا رہے ہیں مختلف فورسز کی جانب سے، اور یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے، کیونکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا نام سمپل ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے ایک آپریشن کے لیے بھی بہت زیادہ ایفرٹ درکار ہوتی ہے، جتنا میں اگر جان سکتی ہوں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ٹیررزم کی ویو جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ 383 کا آپ نے مجھے ابھی بریف میں فگر دیا شہداء کا، آفیسرز اینڈ جوانز دونوں کا، اٹس اے ہیوج نمبر۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ IBOs بے اثر ہیں، یا ہم جو ایفرٹس کر رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ ابھی ہم نے افغانستان میں بھی ایک اسٹرائک کے حوالے سے دیکھا، وی ہیو بین ٹارگیٹنگ TTP ہائیڈ آؤٹس، جو خوارجیوں کو اکراس دا بارڈر بھی ہمیں اگر ٹارگیٹ کرنا پڑ رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اس سارے مومنٹم کا اگر میں رزلٹ آپ سے پوچھنا چاہوں تو ٹیررزم کی ویو پاکستان میں آن دا رائز ہے، ہاؤ یو وڈ گو اباؤٹ دس؟ دیکھیں، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے نا، اس میں ایک چیز بنیادی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو فوج ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ دہشت گرد سے لڑتے ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف قوم لڑتی ہے۔ اور اس نقطے پر تمام
طبقات کا اور سیاسی پارٹیوں کا اتفاق ہے۔ اگر آپ یہ 3 ڈاکومنٹس جو ہیں، نیشنل ایکشن پلان 2014 کا، ریوائز نیشنل ایکشن پلان 2021 کا، اور اب جو عزم استحکام ہے، اگر آپ تینوں کو دیکھیں تو اس میں اس بات کا تعین کیا جا چکا ہے کہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کے خلاف پوری قوم نے تمام اداروں کے ساتھ مل کر لڑنا ہے، اور اس کے لیے جو ضروری اور ناگزیر عمل ہیں ان کا اس میں تعین کیا جا چکا ہے کہ یہ کام کریں گے تو دہشت گردی کے ناسور سے ہم لڑ سکیں گے۔ ان میں سے جو کائنیٹک ایکشنز ہیں وہ کام ہے فوج کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا۔ اس میں نہ تو ہم نے کبھی کوئی شک چھوڑا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ لیکن دہشت گردی اس وقت ختم ہوگی جب وہ علاقے ان میں وہاں پہ انصاف قائم ہوگا، جب وہاں پہ تعلیم ہوگی، صحت ہوگی، انتظامیہ ہوگی، گڈ گورننس ہوگی، جب وہاں پہ نظام تعلیم اور مدارس پہ اتفاق ہوگا، اور سب سے بڑھ کر جب وہاں پہ ٹیرر اور کرائم کا نیکسس بریک ہوگا۔ یہ ہے وہ تلخ حقیقت جس سے ہم مزید چہرہ نہیں چھپا سکتے کہ جب تک یہ کام نہیں ہوں گے دہشت گردی جاری رہے گی، اس سے ہم کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں 1 اربوں روپے کا ایک غیر قانونی اسپیکٹرم موجود ہے، اس میں بھتہ خوری ہے، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں، اس کے اندر اغوا کاری ہے، اس میں سمگلنگ ہے، اس میں غیر قانونی اسلحہ ہے، اور اس میں یہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا بھی اسی اللیگل اسپیکٹرم کا حصہ ہے۔ یہ جو اللیگل اسپیکٹرم ہے اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، جو ارباں روپیہ بناتے ہیں، ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ سسٹم جاری و ساری رہے، اور اس سسٹم کو جاری و ساری رکھنے کے لیے وہ یہ انشور کرتے ہیں، وہ یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام ضروری عوامل جن کا ریوائز نیب میں، جن کا عزم استحکام میں ذکر ہے، ان پر عمل درآمد نہ ہو، اور اس لیے اس اللیگل اسپیکٹرم کے نیچے آپ کو لا قانونیت اور دہشت گردی پنپتی نظر آتی ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس اللیگل اسپیکٹرم کا بغور جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے جگہ جگہ پر آپ کو سیاسی پشت بنائی بھی نظر آئے گی، جو اپنے تنگ نظری، سیاسی اور مالی فائدے کے لیے وہ تمام ضروری اقدامات جن کی وجہ سے ہم نے ریوائز نیب، عزم استحکام اور ان عوامل کو جس نے اس اللیگل اسپیکٹرم کو توڑنا ہے وہ کرنے ہیں، ان کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہے۔ تو دس از ہاؤ دس سسٹم از ورکنگ، اور اس کو بریک کیے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا۔ ہمیں اس بات کا معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس ملک کی اشرافیہ